السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لولا نهتدی ان هدانا اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو میرا موضوع بیان ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جناتوں کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اپنا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آج ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج وہی انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر قبروں پر سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج وہی انسان آج نمازوں کو چھوڑ کر گلی بازاروں میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے اور وہ انسان اپنے گھر میں سوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سامعین کرام، آج جب ہمارے سامنے دنیا کی بات کی جاتی ہے، آج جب ہمارے سامنے ناچ گانے کی بات ہوتی ہے، ہمارا نوجوان وہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، ہمارا نوجوان دنیا کے کاموں میں بہت آگے رہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جب دین کی باری آتی ہے، جب اللہ رب العالمین کی عبادت کی باری آتی ہے، تب ہمارا نوجوان اپنے گھر میں سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب دین اسلام کو سننے کی باری آتی ہے، ہمارے نوجوان کو سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، ہمارے نوجوان کو نیند آنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا آپ ہی بتاؤ کہ جس رب العالمین نے بنایا، جس رب العالمین نے پیدا کیا، کیا اس رب العالمین کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا اس وقت اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم جس میدان میں رہو، چاہے وہ لڑائی کا میدان ہو، چاہے اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا میدان ہو، ہم تمہیں کو بلند کریں گے، تمہیں کو فتح دیں گے، تمہیں کو کامیابی دیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کامیاب رہو گے، تمہیں سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم مومنین بن کر کے دکھاؤ، پہلے تم اللہ والا بن کر کے دکھاؤ۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں خود اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں؟ ذرا سوچو، کبھی اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا؟ کبھی اپنے بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ ابھی آج یہ جو درس ہو رہا ہے، جو ہمارے علماء کرام ہم تشریف لے کے آئے، آپ کو دین کی باتیں بلا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے جو ان علماء کو حقیر کے نظر سے دیکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ کیا اب آپ نے اپنے بچوں کو کہا بچوں چلو مسجد کے اندر کچھ دین کی باتیں ہوں گی، اس کو سنیں گے؟ جانتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست و احباب کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کو بھڑکانے کے لیے، جس آگ کو جلانے کے لیے اللہ رب العالمین کسی پیٹرول ڈیزل کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھر کا استعمال کرے گا۔ سامعین کرام، آج کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کو اپنے جوانی پر ناز ہے، جن کو اپنے دولت پر فخر ہے؟ ذرا اٹھائیے قرآن مجید سورہ منافقون کی آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اے دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، اے اپنے بیوی بچوں اور اپنے اولاد پر گھمنڈ کرنے والوں، رب العالمین کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. او لوگو اے اپنی اولاد اور اپنے مال کے چکر میں اپنے پیسے کو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے چکر میں اللہ رب العالمین کو بھولنے والوں سن لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کو تمہارے مال تمہاری اولاد کی محبت نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل تو نہیں کر دیا. اور سن لو اللہ رب العالمین نے سے منافقوں کے موت کے وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اچھا کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کچھ لفظ کہ اللہ نے بہت آسان لفظ استعمال کیا من قبل, کہ ان کا جب وانفقوا مما رزقناکم من قبل کہ ان کا جب ایسے لوگوں کے موت کا جب ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے کو دیکھتے ہیں من قبل ان یاتی احدکم الموت اپنے موت کے آنے سے چند لمحہ پہلے کہیں گے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے, تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ نیک کام کر کے صدقہ خیرات کر کے تجھ کو خوش کر سکے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان جب غلط راستوں پر فضول خرچ کرنے کی باری آتی ہے جیبوں سے بھرپور نکلتا ہے, لیکن جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری آتی ہے, جب علماء کرام کو دینے کی باری آتی ہے, جب مسجد کے امام کو دینے کی باری آتی ہے, میرے بھائیو ہمارے نوجوان اپنے جیبوں کو پکڑ لیتے ہیں. سامعین کرام یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ انہیں کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہو. میرے بھائیو یہ کہاں کا انصاف ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جب فرشتہ ان کے موت کو ان کے روح کو قبض کرے گا وہ اللہ سے آرزو کریں گے, تمنا کریں گے کہ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے, تھوڑا سا مہلت دے دے, میرے پاس اتنا زمین ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے تاکہ تیرے راہ میں خرچ کر سکوں, تاکہ تیرے راہ میں صدقہ دے سکوں, نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں. لیکن میرے بھائیو اس وقت تمہیں وقت نہیں ملے گا, اس وقت اللہ رب العالمین ٹائم نہیں دے گا, کیونکہ جو تمہیں وقت ملا تھا تم نے اپنے زندگی کو عیاشی اور مکاری میں برباد کر دی. سامعین اکرام اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کہ تمام کے تمام مجرمین لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوئے ہوں گے, تمام کے تمام لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ تمام کے تمام مجرم حاضر ہوں گے, جو قبر پہ جا کر کے سر جھکاتا تھا, جو مزارے پہ جا کر کے چادر چڑھاتا تھا, سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے عند ربہم اللہ رب العالمین کے سامنے, اور ایک ساتھ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ اللہ ایک ساتھ کہیں گے ربنا ابصرنا, اے اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ان جہنمیوں کا انجام دیکھ لیا جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے. اے اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ان جہنمیوں کا انجام دیکھ لیا جو دنیا کے اندر لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کھایا کرتے تھے, جو دنیا کے اندر دوسروں کی زمین پر قبضہ کیے تھے, جو یتیموں کا حق کھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ سمینا اے اللہ ہم نے ان کے چیخنے چلانے کی آواز سن لی. فرجعنا اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. اللہ کہے گا کس لیے؟ وہ کہیں گے اللہ اس لیے مہلت نہیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا مجھے اپنے بلڈنگ کو اونچا کرنا ہے, یا اپنے تجارت کو آگے بڑھانا ہے. کہیں گے اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ تو ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے, وقت دے دے. ہم مہلت تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تاکہ تیری راہ میں صدقہ کر سکے, تاکہ تیرے راہ میں خرچ کر سکے, تاکہ تجھ کو راضی کر سکے. لیکن میرے بھائیوں یہ تمنا رہ جائے گی, یہ آرزو رہ جائے گی, پوری نہیں کی جائے گی. سامعین اکرام کتنے لوگ ہم میں سے آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں اپنے پیسے پر گھمنڈ ہے, اپنے دولت پر گھمنڈ ہے, اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہو. ارے اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کے اندر تمہاری جوانی کی حقیقت بتا رہا. اچھا پہلے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی سے سوال کریں کہ بتاؤ بیٹا تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے, یقیناً میرے بھائیوں وہ شخص بے جھجک جواب دے گا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی میری ماں ہے. لیکن اللہ نے اس ماں کی ممتا کی محبت کی مثال دیتے ہوئے قرآن مجید کے سورہ حج کی پہلی دوسری آیت کے اندر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. رب العالمین اس ماں کی محبت کی مثال کو فرما رہا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے
ہے۔ او لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس دن رب العالمین کا زلزلہ بہت بھیانک ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تم دیکھو گے کہ ایک حاملہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ نے یہاں پر ایک حاملہ عورت کا ذکر کیا کہ ایک حاملہ عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا اس قدر سخت ہوگا، اس قدر شدید ہوگا کہ اس وقت لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنے تلے، کسی کا پسینہ کمر تلے، کسی کا پسینہ گلے تلے ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دیکھیں گے لوگ تو لوگوں کو لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن اس وقت لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وما هم بسکارا، اس وقت لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا ولکن عذاب اللہ شدید، او لوگو اس دن تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اے اپنی جوانی پر ناز کرنے والوں، اے اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے تمہاری جوانی کی حقیقت قرآن مجید کے 29 پارے کے سورہ قیامہ اور سورہ قیامہ سورہ حاقہ کے اندر ذکر کر دیا۔ سامعین کرام، آج جب ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، اب ایک باپ اپنے اولاد پر بہت گھمنڈ کرتا، اپنے پیسے پر بہت ناز کرتا ہے، اللہ کے گھر میں دینے کی باری آئے گی، جیب کو پکڑے گا، ارے نہیں دیں گے، خرچ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فضول ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جانتے ہیں اللہ نے کہا کہ اے انسان، تیرے اولاد کی حقیقت میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے مرنے کے بعد اگر کسی سے کوئی کہے کہ اپنے باپ کو 2 دن تو اپنے گھر میں رکھ، ہرگز نہیں رکھے گا، کہے گا میرے ابا کو جلدی سے لے کے جاؤ، دفنا کے آ جاؤ۔ 2 دن روئے گا، 3 دن روئے گا، تیری بیوی 4 دن روئے گی، 1 مہینے بھر روئے گی، اس کے بعد خاموش ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا یہ تیری اولاد کی حقیقت ہے، تجھ کو زمین کے اندر دفنا کر مٹی ہاتھ جھاڑ کر کے بتا دیں گے کہ میرا تیرا رشتہ ختم، اب تو جانے تیرا نام اعمال جانے۔ یہ تیری اولاد کی حقیقت اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اے انسان، جس اولاد کے چکر میں تو اللہ سے غافل ہو رہا ہے، تیری اولاد کی حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کتنا بھی کہو کہ اپنے ہمارے ابا کو رہنے دیجئے گھر میں، 2-4 دن نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی انسان ہماری کسی کام کا نہیں ہے، مر چکا ہے، اب اسے مٹی کے حوالے کر دو تو ہی بہتر ہے۔ اور اللہ نے اسی طریقے سے کہا کہ اے انسان، تو جس جوانی پر ناز کر رہا ہے، تو جس پیسے پر گھمنڈ کر رہا ہے، تو سن، سب سے پہلے تیری جوانی جس چیز کے ذریعے میں نے تجھے پیدا کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان، اے اپنی جوانی پر، اپنی زندگی پر غرور و گھمنڈ کرنے والا انسان، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے ایک جمے ہوئے گندے خون، ایک لوتھڑے پانی کے ذریعے سے بنایا۔ یہ تیری حقیقت ہے کہ ہم نے تجھے ایک معمولی سے پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ جس جوانی پر، جس زندگی پر تو غرور و گھمنڈ کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے تجھے ایک جمے ہوئے خون، گندے خون کے ذریعے سے بنایا۔ یہ تیری جوانی کی حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ کب سے بیان کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، حالانکہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس چیز کے لیے ہم اپنے علماء کو بلائیں، ان کا حق ادا کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اور حقیقت میں اللہ کے رسول سے بھی یہ ثابت ہے کہ تم اپنے علماء کو بلا کر کے ان سے کچھ چیزیں حاصل کرو، جانکاری حاصل کرو۔ سامعین کرام، اللہ نے کہا کہ اب یہ تو زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی کہ اللہ نے ہمیں ایک گندے جمے ہوئے خون، جس پانی کی کوئی ویلو نہیں ہے، جس کو کوئی اپنے ہاتھ پر رکھنا پسند نہیں کرے گا، اس پانی کے ذریعے سے انسان میں نے تجھے بنایا ہے، جمے ہوئے خون کے ذریعے سے۔ تیرے دولت کی، جس دولت کے چکر میں تو اللہ کو بھول رہا ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کر رہا ہے، جس دولت کو تو نہ جانے کہاں سے کما رہا ہے، کتنے یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، تو تیرے دولت کی یہ حقیقت ہے کہ جب تو مرے گا، جس زمین کو تو نہ جانے کہاں سے بیمانی کر کے، جھگڑا کر کے حاصل کیا تھا، تو مرے گا، لوگ تجھے 2 گز زمین میں دفن کر دیں گے، اور 7 سال 8 سال کے بعد تیری قبر کو کھود کر کے اس کے اندر دوسروں کو دفن کر دیں گے۔ یہ دولت کی حقیقت، یعنی تو جس دولت کے لیے لوگوں کو مارا، جس دولت کے لیے تو نے لوگوں کو خون خرابہ کیا، لوگوں کو ستایا، اپنے بھائی کو تکلیف دی، لوگوں کے مال زمین کو ہڑپا، یہ حقیقت ہے۔
کہ تیرے مرنے کے بعد نہ تو تیرا زمین کام آئے گا، تیرے زمین پر تیرے بیوی بچوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور دیکھیے ہم سے پہلے جو ہمارے ماں باپ تھے انہوں نے اس زمین کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف دیا، اس زمین پر اب ہمارا حق ہوا، ہم نے اپنا حصہ جمایا، اپنا حصہ جمانے کے بعد ہم مر جائیں گے، ہمارے بچوں کا حق آئے گا، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا انسانیت تیرے مال اور اولاد، تیری دولت، تیری جوانی کی حقیقت ہے۔ اب میں انہی باتوں کو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم ایسے جو مسلمان بھائی دین اسلام سے بھٹک رہے ہیں تو انہیں دین اسلام جیسا سچا اور سیدھا راستہ دکھا دے۔ رب العالمین ہم ایسے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ بار الہ ہم ایسے جو مسلمان بھائی پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین ہم ایسے جو مسلمان بھائی مقروض ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد ایک نظم پیش کرنے کے لیے اپنے ایک ساتھی عزیزم محمد ندیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں اور سامعین کرام کو کچھ خوشی محسوس کرائیں۔ عزیزم محمد ندیم احمد۔